اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید کے 14ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی۔ خالق کائنات نے یہاں فعل کا ذکر نہیں کیا بلکہ عمل کا ذکر فرمایا، کیونکہ جو فعل ہوتا ہے، فعل میں انسان کے خلوص، ارادے، تقوی اور جد و جہد شامل نہیں ہوتی، لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والے ہیں، جو عمل اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے اور خالق کائنات اسے قبول فرماتے ہیں، وہ ہوتا ہے عمل۔ اس لیے خالق کائنات نے یعملون، تعملون اور ایسے الفاظ کا بار بار ذکر فرمایا ہے، اور جہاں بھی خالق کائنات نے آمنو کا ذکر فرمایا، ساتھ خالق کائنات جل جلالہ نے عامل الصالحات کا لفظ ذکر فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو اعمال صالحہ ہوں، تاکہ خالق کائنات ہمارے اعمال کو اپنی مقدس اور پاک بارگاہ میں شرف قبولیت کے درجات عطا فرمائے، اور خالق کائنات اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کا، چونکہ اتباع رسول اگر ہمارے اعمال میں نہیں ہوگی، اتباع رسول کا جذبہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا نہیں ہوگا، اس وقت تک خالق کائنات ہمارے اعمال کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور عمل صالح تب ہی بنتا ہے، اس میں صالحیت تب بھی آتی ہے، اس میں صالحیت کاملہ تب آتی ہے جتنا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال کے مطابق ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں نیت اور ارادے حضور علیہ السلام کے اتباع کے شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، تو خالق کائنات ان میں صالحیت پیدا کرتا ہے، وہ معیاری ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ خلوص سے بھرتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا جو جذبہ ہے وہ ایسا اپنے اندر پیدا کریں کہ یہ ہمارا عمل صالح، اور اس میں اتنی صالحیت بھر جائے، اتنی قابلیت بھر جائے اور اتنے معیاری ہو جائیں کہ خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اگر ایک ذات کا موچی ہی کیوں نہ ہو، وہ جب روپیہ اکٹھا کر کے جوتیاں مرمت کر کے ایک روپیہ اکٹھا کرتا ہے اور وہ حج کے لیے پیسے جمع کرتا ہے، اس کے پڑوس میں جب کوئی ایک غریب لاچار خاتون ہوتی ہے جس کے گھر پکانے کے لیے، بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ جب سارے حج کے پیسے اس پہ خرچ کر دیتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ اس کے حج کو گھر بیٹھے قبول فرماتے ہیں اور حج کا اسے ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کی عبادات کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں کب ہوتی ہیں؟ جب نیت خالص ہوتی ہیں، جب اعمال میں وہ صالحیت کا رنگ بھر دیا جاتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ پھر ایسی عبادات کو صالحیت کے درجے پہ قائم فرما کے اور قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر کے خالق کائنات ان عبادتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو صالحیت کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی خالق کائنات جل جلالہ نے ایمان کی قید لگائی، وَهُوَ مُؤْمِن۔ گنگا ہسپتال اگر کوئی بنا دیتا ہے، کوئی یہودی کوئی اچھا عمل کر دیتا ہے، عیسائی اچھا عمل کر دیتا ہے، تو یہ اچھے اعمال ضرور ہیں اور فوائد ان کے پہنچتے ہیں ضرور بالضرور، لیکن ان فوائد کا کیا فائدہ کہ جب ان میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ بنتے ہیں اور صالحہ بن کر پھر قبول ہوتے ہیں۔ ان کی بنیاد، ان کی جڑیں ایمان ہے، ایمان نہیں تو پھر اعمال صالحہ نہیں بنتے۔ خالق کائنات ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔